ان سب کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ہم آپ کے مشکور بھی ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ وہ بدلی جو کبھی کبھی برسے، آپ وہ بدلی نہیں ہیں، آپ تو وہ صابن ہیں جو برستا ہے تو پھر بار بار برستا ہی رہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بار بار تشریف لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے فیض بات بھی ہوتے رہیں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ملفوظات مبارکہ سے ہم سب کے سینوں کو منور و روشن فرمائیں۔ نعرہ میں خود ہی لگا دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ دیکھ رہا ہے، علی کا خدا بھی آپ پر مہربان ہو رہا ہے۔ علامہ حافظ محمد سخی صاحب خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ انہوں نے میرا ٹیسٹ لینے کے لیے یہاں مجھے بلایا۔ ویسے یہ خود اچھی تقریر کرتے ہیں، پروفیسر ہیں، شاہ جی کی نظروں میں، شاہ جی کی توجہ میں رہنے والے ہیں، اور میرے شاہ جی جن کی زیارت آپ کیو ٹی وی پہ کرتے ہی رہتے ہیں ہر سوموار کو، اب تو ہر اتوار کو بھی ہوتی ہے۔ تو علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اس ہستی کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حسبی نسبی سادات میں سے ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ مولا علی پاک کی وہ نسبتیں اور سیدہ پاک بی بی خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا کی وہ نسبتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو عطا کی ہیں، جو عظمتیں اور فضیلتیں اسی گھر کو عطا کی ہیں اور کسی کو نہیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کے ایک فرد فرید سے ہم سب کو جوڑ دیا ہے۔ اور ہمارا یہ اعزاز ہے کہ قبلہ شاہ جی کی نگاہ میں رہنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام حسن کی نگاہ میں بھی ہیں، ہم امام حسین کی نگاہ میں بھی ہیں، ہم مولا کائنات کی نگاہ میں بھی ہیں، ہم خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں بھی ہیں، اور ہم سب سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس بزم کے اندر خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، محبت والے چہرے ہیں، اور میں یوں کہوں کہ یہ اہل فکر اور اہل دانش کی محفل ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا، بلکہ یہ بالکل درست بات ہے کہ اس محفل پاک میں علماء کرام ہیں، سادات ہیں، اور سیاسی سماجی قائدین اور عمائدین تشریف فرما ہیں۔ مجھ جیسے کم علم کو یہاں پر آ کر بولنا یقیناً دشوار ہے، لیکن شاید حافظ سخی صاحب کوئی دعا کریں تو میرے شاہ جی کی نظر ہو تو پھر کچھ کام چل جائے، اس لیے کہ یہ حافظ قاسم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ خود کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو شاہ جی کے لنگر کے صدقے بولتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا یار، ہاں وہ میری تھوڑی سی عادت خراب ہے، ذرا اس پہ میں معذرت چاہوں گا، لیکن ظاہر ہے میرے ساتھ آپ بھی بولیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا گفتگو کا۔ تو یہ خوبصورت محفل دیکھیں، مولا علی پاک کی محفل ہو اور اس میں جذب و جنون نہ ہو، شوق اور محبت اور وارفتگی نہ ہو، اور جذبے تل ملانے نہ لگ جائیں تو مزہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا۔ شاہ جی نے اس دن میری مسجد میں جب پروگرام ہوا راول پنڈی میں، شیخ امین مسجد میں مولا کائنات کا جشن تھا 13 رجب کو، تو شاہ جی نے فرمایا کہ آج میرا بلڈ پریشر 200 کے قریب جا رہا تھا، تو مجھے حکمت یہ سمجھ آئی کہ مولا علی پر بولنے کے لیے بلڈ پریشر اوپر ہی ہونا چاہیے، نیچے والے سے تو بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو صاحبو اللہ تعالیٰ آپ کے محبتوں کو، جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی 28ویں پارے کی سورہ صف سے 8ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا ارادہ ہے، کافروں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کافر یہ ارادہ کرتے ہیں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ فرماتا ہے ہم اپنے نور کو خود پورا کرنے والے ہیں۔ اور کافروں تم منہ سے ہمارے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اب آیہ بینہ کے ضمن میں جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ نور
کیا ہے اور اللہ کا ارادہ کیا ہے. بس اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یریدون، اللہ کا ارادہ وہ کیا ہے، کافروں کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ کا نور کیا ہے. تو مفسرین کرام کو جب میں نے پڑھا، مختلف تفاسیر میں نے کھولی، تو اس میں سے ایک جواب آیا. وہ جواب یہ تھا کہ یہ نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے. دوسرا جواب ملا نور سے مراد اسلام ہے. تیسرا جواب ملا نور سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. چوتھا جواب ملا کہ نور سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں. تو صاحبوں یہ سارے جواب جب اکٹھے ہوئے تو پانچواں جواب مجھے اللہ نے عطا کر دیا. وہ یہ تھا کہ قرآن سے ذرا کھول تو صحیح، قرآن سے بھی تو پوچھ لو کہ وہ نور کس کو کہتا ہے. تو قرآن سے پوچھا تو جواب مل گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ وہ ہے جو اپنا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھیج رہا ہے، ساتھ قرآن حکیم بھیج رہا ہے. اللہ نے نور کس کو قرار دیا؟ ہم نے یہ جواب قرآن سے لے لیا. قرآن کہتا ہے لوگو بے شک تمہارے پاس خدا کا کلام بھی آ گیا ہے، خدا کا رسول بھی آ گیا ہے. خدا کا رسول اللہ کا نور بن کے آیا ہے، خدا کا قرآن ہدایت اور دلیل بن کر آیا ہے. فرمایا جب تم ان کے ساتھ جڑو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو نور کے اوپر ہم گفتگو تھوڑی سی یوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور قرار دیا. جب رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نور قرار دیا، تو یہاں پر ایک بات سوچنے کے لیے کہ اللہ کا نور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، کنت انا و علی من نور واحد. میں اور علی اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اپنے نور سے پیدا فرمانا چاہا تو ہمارے نور کو تخلیق فرمایا. تو ہمارا نور جو تھا وہ آسمان پر ملائکہ کے درمیان اور ہر جگہ پر وہ پھیلتا تھا. اور آدم علیہ السلام کی ولادت سے 14,000 سال قبل یہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تمحید بیان کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ہم اس امت کو پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو آدم کی پشت میں رکھا، پھر وہاں سے نوح کی پشت میں، وہاں سے ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے یہی نور عبد المطلب کی پشت میں آیا. پھر وہاں سے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک ابو طالب کی پشت میں چلا گیا، ایک حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس نور کو یوں باحفاظت پشت در پشت اسلاب سے ہوتا ہوا یہ نور منتقل ہوتا ہوتا جس وقت حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا اور دوسرا نور حضرت ابو طالب کی پشت میں آیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی پشت سے علی کو پیدا فرمایا، عبداللہ کی پشت سے مجھ محمد کو پیدا فرما دیا. یہ نور اس طرح چلا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نور چلا. اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، یہ جو آپ کا امامہ مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا امامہ مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تخلیق فرما دیا تھا، اور فرشتے اس امامے پر درود بھیجا کرتے تھے. فرشتوں کی تو غذا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے. تو فرمایا کہ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے یوں تخلیق فرمایا. اب کافروں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ارے بھائی کبھی سورج کی روشنی کو دیکھ کر کوئی بندہ آنکھ بند کر لے اور وہ کہ نہیں اندھیرا ہے، تو غلطی اس کی ہے جو آنکھیں بند کرنے والا ہے. سورج تو آب و تاب سے چمکتا ہے، چاند اپنی چاندنی جب بکھیرتا ہے
تو صاحبوں گزارش یہ ہے کہ چاند تو چمکتا ہے، وہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے، وہ اپنی خوش نمائی بکھیرتا رہتا ہے، لیکن صاحبوں دیکھنے والے کی نظر میں اگر جلوہ نہیں ہے، اگر حسن نہیں ہے، اگر جمال نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جو کافر تھے وہ مکے میں رہ کر بھی نبی کریم علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، حجر اسود نے پہچان لیا تھا، اور وہ پتھر جس کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم جانتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے یہ ہمیں جانتا تھا، ہم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ زندہ زندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نور کی میں نے ایک زنجیر، یہ گولڈن چین، سونے کی زنجیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اچھا یہ نور آگے چل کے کہاں پہنچا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کو اکٹھا فرمانا چاہا، پہلے اکٹھا آیا پھر ایسے ہوا، جدا ہوا، پھر اکٹھا کرنا چاہا، تو فرمایا کہ یہ وہ نور ہے کہ جو بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں آ کر پھر اکٹھا ہو گیا۔ یہ نور جب وہاں پر آ کر اکٹھا ہوا تو اس نور کے ساتھ علی المرتضیٰ اور بی بی پاک نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لاتی ہیں، مولا علی پاک سے نکاح ہوتا ہے، یہ دونوں نور دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں نور ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے حسن کو پیدا فرماتا ہے، حسین کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس نور سے اللہ تعالیٰ یوں تخلیق فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم بجھا دیں گے، رب نے فرمایا واللہ متم نورہ، تم بجھانے کی بات کرتے ہو، میں خدا ہو کر خود اس کی حفاظت فرمانے والا ہوں، میں اس کو پورا فرمانے والا ہوں۔ تو امام حسین پاک علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، امام حسن پاک علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو پڑھیے، تو صاحبو جواب ہی کی آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ بھائی اگر چلے ہم وہ جواب بھی مان لیتے ہیں، ہم اس کا انکار تھوڑی کرتے ہیں، اسلام اللہ کا نور ہے، قرآن بھی اللہ کا نور ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے کہ میرے پیغام کو اور میرے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا نور میرے نور کے ساتھ جب ملتا ہے تو پھر اسلام کی روشنی پھیلتی ہے، تو وہ کربلا کے میدان میں بھی ہو گردن کٹا دیتا ہے، خاندان قربان کروا دیتا ہے، بچے ذبح کروا دیتا ہے، لیکن اسلام کا پرچم سر نگو نہیں ہونے دیتا، اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں جہاں اللہ کا ارادہ ہے۔ توجہ تو ہے نا آپ کی؟ یار بڑی خوبصورت محفل ہے، اچھا مزہ بڑا آ رہا ہے آپ کے ساتھ، خوبصورت چہرے اور خوبصورت اور جگمگاتی شکلیں میرے سامنے، اور یہ چاندی جیسی داڑیاں بزرگوں کی، ہائے ہائے ہائے، یہ بزرگ جس محفل میں بیٹھتے ہیں نا اللہ بھی ان کا حیا کرتا ہے۔ چلو یار بزرگوں کے ساتھ ہی ایک دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ یہ سفید داڑیوں والے جتنے پیارے آئے ہیں نا مولا علی کی محفل میں، یا اللہ ان کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ محفل ہماری مقبول ہے اللہ کے فضل سے۔ تو گزارش کر رہا تھا یریدون، اللہ کا ارادہ، نور تو میں نے عرض کر دیا، ابھی نور کے اوپر پھر میں آ جاؤں گا واپس، لیکن ذرا ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلوں۔ یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے نور کو بچا لیں۔ اب اللہ کا ارادہ قرآن سے معلوم کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ کیا ہے یہ بھی قرآن سے پتہ کرتے ہیں۔ اور ذرا سورہ احزاب پڑھ لو، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، بلکہ روک کے رکھ دے، ہر قسم کی ناپاکی کو روک دے، تمہیں ایسا پاک کر لے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک ارادہ کافروں کا ہے، وہ مٹانا چاہتے ہیں، رب کہتا ہے مٹانا تو دور کی بات، ہم تو ناپاکی بھی ان کے قریب نہیں آنے دیں گے، ان کو ایسا طاہر و مطہر بنا دیں گے۔
ओए सिर्फ इनको ताहिर नहीं बनाएंगे, जो इनके साथ लगेगा उसको भी ताहिर बना देंगे, उसको भी पाक बना देंगे। जो इनके साथ लग जाएगा, जो इनके साथ जुड़ जाएगा, वो भी पाकीज़ा हो जाएगा। और भाइयों, ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से जाहिर बाहिर है, वाज़ेह है। नहीं यकीन आता तो अपने उलमा से पूछ लो, किताबें खोल के पढ़ो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, कोई नापाक मेरी औलाद से प्यार कर ही नहीं सकता और कोई पाक मेरी औलाद से दूर रह ही नहीं सकता है। पाकीज़गी तो इस घर की सनद है। युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह का इरादा तो फिर ये है कि हम इसको बचा के रखेंगे, हम इसको मुकम्मल करेंगे। एक सवाल कर लूं अगर इजाजत दे? सवाल ये है, चलो जवाब भी मैं खुद ही दे दूंगा, सवाल तो छोड़ा ना, कोई सवाल तो छोड़ो ना, आपकी तवज्जो तो मेरी तरफ रहे। सवाल ये है, अल्लाह का इरादा कब से है? हाय, अल्लाह का इरादा कब से है? अल्लाह की जात क्या है? अल्लाह की जात कब से है? कोई जानता है? अल्लाह की जात अजली है, आबदी है, समदी है, कोई नहीं जानता वो कब से है। तो इरादा होना अल्लाह की सिफ्त है। इरादा होना, यार मैंने यहां आने का इरादा किया, आपके सामने बैठ के तकरीर करने का, तो मैं घर से पहले इरादा करके चला कि मैं यहां के तो तकरीर करूंगा। तो ये जो मैंने इरादा किया मेरा उस वक्त बना जब हाफिज साहब ने मुझे दावत दी। जब इन्होंने दावत नहीं दी थी मेरा भी इरादा नहीं था, जब इनकी दावत हो गई तो इरादा बन गया। तो साहिबो, इसी तरह अल्लाह का इरादा ये है कि वो अपने प्यारे अहले बैत से, हर किस्म की, नबी की अहले बैत से हर किस्म की नापाकी को रोक दे। तो अल्लाह का इरादा तब से है जब से खुदा है, जब से खुदा है, तब से खुदा का वादा है, इरादा है कि हम अपने नबी की अहले बैत से हर किस्म की नापाकी को रोक के रखेंगे और इनको पाक करेंगे, इनको ताहिर करेंगे, इनको मुताहर करेंगे, साफ सुथरा, ऐसा कि कायनात में इन जैसा कोई भी ना होगा। तो साहिबो, अब अल्लाह ने यह इरादा किया कि हम अपनी अहले बैत को पाक करेंगे। उधर से अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया, अब पाकीज़गी की बात हो रही है, अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ए इब्राहिम और ए इस्माइल, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुमने काबा बनाया है, तुमने मेरा घर बनाया है, अब मेरे घर की सफाई करो। अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काई सुजूद, मेरे घर की सफाई करो, इसको साफ सुथरा करो। क्यों साफ करो? कि यहां पर वो लोग आएंगे जो रकू करने वाले होंगे, जो तवाफ करने वाले होंगे, जो सजदा करने वाले होंगे, इन सब के लिए मेरे घर को पाक कर दो। अब मेरा जवाब सुनिएगा, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया काबे को पाक करो। हजरात मोहतरम, काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम की ताकत है, आले बैत उतने पाक है जितनी मेरे खुदा की ताकत है। या जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आले बैत अतहार को जो पाकीज़गी अल्लाह ने अता की, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, भाई हम पाक करने वाले हैं। ओए, जिसको मेरा रब पाक करने वाला हो, कायनात सारी भी रल मिल के आ जाए ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज के मौलवी की क्या जरूरत है भाई? मौलवी के कलम में ताकत नहीं है, और कोई बड़े से बड़ा वकील हो, मुकर्रिर हो, मुकन्निन हो, डॉक्टर हो, आलिम हो, जो भी हो, अगर अली की गली से नहीं गुजरा, उसका इल्म फसाद है। जो अली की गली से गुजर गया, उसी का इल्म रहमत बन जाता है। अल्लाह ताला उनको इल्म को रहमतें बना देता है। तो मैं गुजारिश कर रहा था, साहिबो, ये तजर्बे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तजर्बे हैं। अच्छा, आज मेरी गुफ्तगू को आप जो बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, यार याद रखोगे या भूल जाओगे? एक वादा तो करो। इधर से ना जुमा पढ़ के घर के मस्जिद से बाहर निकलते हैं, पता ही नहीं होता अल्लामा साहब ने क्या बात की है। जितनी देर मस्जिद बहने उन्नी देर याद रहता, उस तो बाद भूल जाने आसी। तो भाई जी, ये याद रखनी है, मेहरबानी कीजिएगा। ये मौला अली की मोहब्बत, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, सिर्फ अली मौला की बात नहीं है, बीबी पाक की बात है। सिर्फ बीबी पाक की बात नहीं है, हसनैन करीमैन की बात है, और पूरे आइमा अहले बैत की बात है। साहिबो, ये मोहब्बतें, ये प्यार, ये इश्क हर सीने में नहीं आता। जो सीना पाक होता है, जिस सीने पर मेरे रब की इनायत होती है, उस सीने में ये प्यार आता है। खुश नसीब हो। ओ यार, ये बच्चे मेरे सामने बैठे,
خدا کی قسم کل یہی بچے مولائی بن کر مولا علی کا نام لیں گے نا تو پتہ لگے گا ان کے ماں باپ نے کتنی پاکیزہ تربیت کی ہے ان کی۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا آج سے خیال شروع کر دو۔ دیکھو کسی غلط جگہ پر تو نہیں بیٹھتے، کوئی اپنے موبائل پر کوئی غلط لوگوں کی تقریریں تو نہیں سنتے، ان چیزوں کا خیال کیجئے۔ انٹرنیٹ پہ کوئی واہیات اور غلط قسم کے کاموں میں تو نہیں پڑ گئے، توجہ رکھیں اور اپنے بچوں کو ہر روز کوشش کریں کہ ہر روز ایک نہ ایک بات مولا علی پاک کی، حضور کے خاندان کی ضرور سکھا دیا کرو۔ کیوں سکھایا کرو؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وعلی تلاوت القرآن۔ 3 باتوں کی تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دے دو۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھا دو، اپنے نبی کی محبت۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھا دو تو پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھا دو۔ وحب آل نبیکم، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کی محبت سکھا دو۔ اور تیسری چیز فرمائی قرآن کی محبت سکھا دو، قرآن کی تعلیم دلا دو ان کو۔ قرآن کی تعلیم ضروری ہے، اس لیے کہ مولا علی پاک کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کھول کے بیٹھو اور قرآن سمجھ نہ جاؤ، آج کے دور میں بھی یا علی کے غلاموں کے پاس آ جاؤ یا علی کی اولاد کے پاس آ جاؤ، آج بھی تمہیں قرآن سمجھ نہ ہو نا، کسی سچے سچے حسبی نسبی اصلی نسلی سید زادے کے پاس جاؤ۔ جمعرات والے سیداں دی گل نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ حافظ صاحب وہ کہتے ہیں کہ حالات سادات نظر گردش حالات ہو گئے۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور برا نہ منائیے گا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سادات نظر گردش حالات ہو گئے اور حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے۔ تو اس چیز سے ذرا بہت زیادہ اجتناب کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ان معاملات سے ذرا بچ کے رہے۔ میں نے عرض کی کہ اپنی اولاد کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھا دو۔ تو قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کیا ہے، کون سی ہے، تو آؤ ذرا تھوڑا سا سیر کریں قرآن کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب نجران کے عیسائیوں سے مقابلہ کرنے گئے تھے تو ساتھ کس کو لے کر گئے تھے؟ کیا مدینے میں صحابی نہیں تھے؟ کیا مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نہیں تھیں؟ کیا اسلام پر جانے دینے والے نہیں تھے؟ جلیل القدر لوگ تھے، جلیل القدر نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جانیں فدا کرنے والے عظیم القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب لوگ موجود تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے؟ اپنی گود میں حضرت امام حسین کو، اپنی انگلی کے ساتھ حضرت امام حسن کو، اور اپنے پیچھے بی بی پاک اور ان کے پیچھے مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ یہ 5 تن پاک کا قافلہ حضور کے ساتھ ان کے مقابلے میں گیا۔ اچھا وہ سامنے کتنے تھے یہ بھی پتا ہے آپ کو؟ 60 تھے۔ 60 لوگوں کا مقابلہ کرنے صرف یہ 5، باقی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ باقیوں سے کوئی لڑائی نہیں تھی، باقیوں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے جو محبت ان سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم علیہ السلام کا کوئی عمل غیر اختیاری ہے؟ نہیں ہے نا، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ کوئی عمل رسول کریم علیہ السلام کا غیر اختیاری نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سمجھ آ گئی نا؟ تو کوئی عمل غیر اختیاری نہیں ہوتا۔ ایک روز ہوا یوں کہ رسول کریم علیہ السلام گھر سے نکلے، تو گھر سے نکلے تو آگے دیکھا کہ مولا امام حسن پاک اور حسین پاک، ایک روایت میں حسن پاک کو بھی حسین پاک کو بھی گلی میں کھیل رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایسے اپنی باہوں میں لینا چاہا، بائیں پھیلائی نا۔ اب بچوں کی کچھ عادت ہوتی ہے، جب بڑے لوگ ان کو ایسا پکڑنا چاہتے تو وہ ایسے ایسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل کہاں ہوا؟ گلی میں۔ کہاں ہوا؟ گھر میں نہیں، گلی میں۔ توجہ رکھیے گا، گھر میں نہیں۔ سوال کروں، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو کبھی گلی میں کریں گے ایسا اپنے بچے کے ساتھ؟ نہیں۔ کیوں؟ یار لوگ کیا باتیں کریں گے، اتنا بڑا آدمی، اس کو گھر میں نہیں وقت ملتا بچوں سے پیار کرنے کا، وہ اس کو گھر میں ٹائم نہیں ملتا بچوں سے، اس کو گھر میں وقت نہیں ملتا بچوں سے پیار کرنے کا۔ تو بھائی یہ سوال ہے، تو رسول کریم علیہ السلام کائنات کے
مالک و مختار اللہ کی عطا سے بنا کر بھیجے گئے. تو آپ اپنے گھر کے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور گلی کے اندر ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان سے ایسے پیار کرتے ہیں. بھائیو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب امام حسین کو پکڑا, سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر یہ بتا دیا کہ میرے حسین سے, میرے حسن سے جب پیار کرنا ہوگا تو اس طرح کرنا ہوگا جیسے اللہ کا نبی کرتا ہے. تمہیں اس انداز سے پیار کرنا ہوگا, اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت لے لو تو صاحبہ نبی کریم علیہ السلام نے گھر کے اندر رہ کر نہیں, گھر کی چار دیواری سے باہر آ کے بتایا حسین سے پیار اس طرح کیا جاتا ہے. سامعین عزیز وقار, تو ہم ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے حضرت امام حسین حسن کا نام کیوں لے, لوگ شیعہ کہہ دیں گے نعوذ باللہ. نہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہے ہی اس کا جو اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے. اب ایک کنفیوژن کو بھی میں دور کر دوں یہاں پر, کوئی بندہ یہی نہ سمجھے نا میں یک طرفہ چل رہا ہوں. کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے ایک فضیلت کے چکر بنا رکھے ہیں نا, ہم کہتے ہیں فلاں صحابی افضل ہیں یا فلاں افضل ہیں, فلاں افضل ہیں یا فلاں افضل ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ججمنٹ وہ کرتا ہے, ججمنٹ وہ کرتا ہے, جو جج ہوتا ہے جو مدعی سے اوپر ہوتا ہے. اور مدعی سے جو اوپر ہوگا وہی فیصلہ سنے گا نا. تو آپ کے خیال میں کیا صحابہ کرام کی ججمنٹ آپ کریں گے جن کو میرے رب نے قرآن میں افضل بنا دیا؟ ابو بکر صدیق کو قرآن میں میرے اللہ نے افضل بنایا ہے, صحابہ کرام خلفائے راشدین کو میرے اللہ نے افضل بنایا ہے. تو آج کے مولوی کو صرف چکر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دو جگہ لڑائی پاؤ تو پیسے اپنے کماؤ. خدا کے لیے یار آپ بڑے محبت والے لوگ ہیں, ان مولویوں کے چکر میں نہ آیا کریں. سمجھیں جو علماء حق ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ بڑے عظیم الشان ہمارے سر کا تاج ہیں جن کو آخرت کا خیال ہے. لیکن کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے بچوں کی ٹیوشن کے پیسے کہاں سے دینے ہیں, میں نے گھر میں راشن کہاں سے پورا کرنا ہے, اور میں نے اپنے خاندان کو کیسے پالنا ہے. صاحبو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھیں. ایمان والا وہ ہے, اہل سنت سچا پکا وہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے. جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ, یہ احد پہاڑ ہی تو ہے لیکن ہم اس سے پیار کرتے ہیں, یہ ہم سے پیار کرتا ہے. کیا ہے؟ پتھر ہے نا, پہاڑ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی احد پہاڑ کی بے حرمتی کر دے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. اور پتھر کی بے حرمتی کیا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. عمر کی باری آئے آپ فرما دیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں. خلفائے راشدین کی باری آئے تو صاحبہ بات صرف یہ ہے کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام نے پیار کیا, اگر وہ باہر کی نسبت رکھنے والے اتنے معزز ہوں گے کہ ان سے پیار نہ کرو گے ایمان کامل نہیں ہوگا. تو بتاؤ وہ جو باطنی نسبت رکھنے والے ہیں جن کو فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, ان سے پیار کرنا تمہیں کیا کچھ عطا فرمائے گا؟ ظاہری نسبت رکھنے والا اگر تمہیں بے ایمان بنا سکتا ہے تو باطنی نسبت, جس کے بارے میں کہا علی کا نفسی دم کا دمی لحم کا لحمی, علی میرا خون ہے, علی میرا نفس ہے. سامعین محترم, علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ مولا علی پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں, پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی قربت کا معاملہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا, ہم نے آپ کو بولیے اپنے نور سے پیدا کیا, اور کہا اے محمد علی کو ہم نے آپ کے نور سے پیدا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب, خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملائکۃ
یستغفرون لہ ولمحبہ الی یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے. 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو علی کے لیے استغفار کرتے ہیں. یستغفرون لہو، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. والی محبی، اور کہا جو علی سے پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں. آپ سب کے لیے اور میرے لیے ساڑھے سمیت سارے آندے اللہ کے وہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں. فکر سانو کوئی نہیں، جہنم میں ہم نے نہیں جانا، بے فکر ہیں اس لیے کہ ہم علی سے پیار کرنے والے ہیں. آگے فرمایا کہ یہ استغفار کب تک ہوگی؟ الی یوم القیامہ، جب تک قیامت قائم ہوگی علی کے محب آتے رہیں گے، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت سنا دوں پھر میں بات کو ذرا کہیں پہنچاتا ہوں اور آخری 10 منٹوں میں چھوڑوں گا. انشاءاللہ ٹائم پہ نماز ہوگی، 7:50 ہے انشاءاللہ ٹائم پہ ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زید بن خارجہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب انصار صحابہ کو بیعت کرنے لگے نا، تو انصار صحابہ کو بیعت کرتے وقت اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک بیعت لی اور کیا کلمات کیے؟ میں تم سے اس طرح بیعت لینے لگا ہوں جس طرح میرے لیے یعنی مجھ محمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے نبیوں سے میرے لیے بیعت لی تھی. میں تم سے اس طرح بیعت لینے لگا ہوں. کلمات کیا تھے؟ اے انصار، تم میری حفاظت کرو گے اور اپنی جانوں سے بڑھ کر میری حفاظت کرو گے، اور اے انصار تم اس علی کی حفاظت کرو گے جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو. فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یہ ان کی نبوت پر دلیل ہے، اور مجھ محمد کو علی دے دیا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے. مجھ محمد کو علی دے دیا. اور اگلی بات پتہ ہے کیا کہی؟ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، معجزہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نشانی عطا فرمائی ہے جو اس کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہوتی ہے، ہر نبی کو. اور آگے پتہ ہے فرمایا وَآیَاتِی، اور میری دلیل یہ ہے اور میری نشانی یہ ہے الائمۃ الطاہرون من ولدہ، فرمایا میری نبوت کی صداقت پر وہ ائمہ طاہرین بھی ہیں جو علی کی اولاد سے پیدا ہوں گے، علی کی اولاد سے پیدا ہوں گے. سامعین محترم، مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اگر میں شان بیان کروں، فضائل بیان کروں، تو یقین کریں کہ یہ میرا اتنا محبوب ٹاپک ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا. لیکن میں ایک بات جو آپ کے درمیان چھیڑی ہے تھوڑی سی، ذرا اس کو پورا کر لوں کہ یار یہ جو تقابل کرتے ہیں نا جو لوگ، فلاں بڑا فلاں بڑا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ان سے چھوٹے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی حد کے اندر رہیں، ہم ان کے فضائل بیان کریں، ہم ان کی اطاعت کریں، چاہے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، جو بھی ہوں، ہم سب کے جو ہے وہ تابع فرمان ہو کر رہنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہیے بھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا پیار کتنا ہے. لڑائیاں تو ہم نے ڈالی اپنے پیٹ کے لیے، ادھر تو پیار ہی پیار تھا، ادھر تو محبتیں ہی محبتیں تھیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے. اب یہ تینوں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں تناول فرما رہے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور خوبصورت انداز میں شستگی کے ساتھ ہلکا سا مزاح فرمایا. مزاق نہیں کہا، مزاح فرمایا. فرمایا کہ کھجوریں کھاتے کھاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے نا آپ کی، وہ کھجوریں کھاتے جاتے اور گٹھلیاں مولا علی کے سامنے رکھتے جاتے، کھجوریں کھاتے جاتے گٹھلیاں مولا علی پاک کے سامنے رکھتے جاتے. جب کھجوریں کافی کھا چکے اور مولا علی پاک کے سامنے ایک ڈھیر لگ گیا کھجوروں کا، گٹھلیوں کا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے علی المرتضیٰ نے کتنی کھجوریں کھا لی.
خوشی کے ساتھ سنیں نا یار. علی المرتضیٰ نے کتنی کھجوریں کھا لی ہیں. اب علی المرتضیٰ کا جواب سنیے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مولا علی پاک کا فرمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علی کو جو قرآن کی سمجھ جتنی عطا کی ہے نا کسی اور کو نہیں عطا کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو حضور بھی مسکرا دی ہے. ہائے 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 حضور کا مسکرانا. اوے وہ حضرت بی بی عائشہ کی سوئی گم گئی حجرے میں. حضور گھر میں آئے, اندھیرا تھا. عائشہ کیا تلاش کر لیو, حضور سوئی گم گئی ہے نہیں مل رہی. حضور مسکرا دیے. ان دانتوں سے اتنا نور نکلا پورا حجرہ روشن ہو گیا. عائشہ کی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. سیدہ ام المومنین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو علی المرتضیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں نے کھجوریں کھائی ہیں, گٹھلیاں لگائی ہیں یہاں پہ, ان سے پوچھیں ان کی گٹھلیاں کہاں ہیں؟ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے. تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے. سمجھنے محترم, کیوں اسلام کو مشکل بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم مسجد سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اسلام کا پازیٹو چہرہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ سوال اس بات پر ہے. اسلام تو رحمت کا دین ہے, محبت کا دین ہے. یہ لڑائیاں ہماری نہیں ہے. خدا کی قسم وہ بڑی طاقتیں جو آپس میں لڑتی ہیں, وہ یہود و ہنود اور عیسائی جو آپس کی لڑائیاں مسلمانوں میں ڈالتے ہیں, وہ ہم جیسے سادے مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں. کبھی محبت سے علی کی گلی میں تو آؤ, مولا علی پاک کی گلی میں ہو تمہیں دیکھیں اور مولا علی پاک کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے, تو راستے میں ایک چونٹیوں کی وادی آئی. اچھا یار یہ میں روایت نہ کبھی کبھی محبت سے سناتا رہتا ہوں, اس میں جان ہی بڑی ہے. مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم ایک چونٹیوں کی وادی سے گزرے. چونٹیاں ہی چونٹیاں, جیسے سیلاب آ جاتا ہے کتنی چونٹیاں. پہاڑ پہ دیکھا چونٹیاں, میدان میں چونٹیاں, چونٹیاں ہی چونٹیاں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. علی المرتضیٰ نے کہا یوں مت کہو, یوں کہو پاک ہے وہ ذات جو ان کو پیدا کرنے والی ہے. تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں. تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں, اوے یہ بھی جانتے ہیں ان میں نر کتنی اور مادہ کتنی ہے, یہ بھی علی جانتا. سامعین ذی وقار, علی کے علم کا کیا کہنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے علم کے 10 حصے کیے, اے علی ایک حصہ پوری امت کو دے دیا, 9 حصے تجھ علی کو عطا فرما دیے. علی سے پیار کرنے والوں خوشیاں مناؤ. تمہیں اس رجب کے مہینے میں اللہ نے یہ توفیق دی ہے, ہم علی کی آمد میں خوشی منا رہے ہیں. اور علی کی آمد کعبے کے اندر ہوئی ہے, اور کہنے والے نے خوبصورت کہہ دیا کہ علی جو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں نا, یہ سعادت قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی, اس لیے کہ کسیرا میسر نہ شدی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. بس ختم کروں. یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے, یا علی لب پہ میرے صبح و مسا, صبح و شام, صبح و مسا رہتا ہے. جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. جام کوثر میرے, اوے ہوا جو کعبے سے آ رہی ہے, میں نے اس دن پڑھا, ہوا جو کعبے سے آ رہی ہے علی علی گنگنا رہی ہے. یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے, جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. اور جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے, اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے. ہمیں مرنے کا ڈر نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں پتہ ادھر سے مر کر لحد میں پہنچے گے ادھر اللہ ہمیں علی سے ملا دے گا.
جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے، جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے، اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے، اور آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا۔ پتہ نا سلونی کیا ہے؟ سلونی عما شئتم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ یہ اعلان کیا تھا، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، پہلے بھی بعد کے بھی، ما کان و ما یکون، جو چاہتے ہو اللہ نے سب مجھے عطا فرما دیا ہے، جو سوال کرنا ہے پوچھو۔ لوگوں نے آ کر اپنے شجرے پوچھے، میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اور کئی سوال ہوئے، رسول کریم علیہ السلام نے سب کو جواب دیے۔ آپ کے بعد یہ اعزاز صرف مولا علی کو ملا ہے، جنہوں نے کہا سلونی اما شئتم، تم پوچھو مجھ سے۔ تو اس وقت سے جبریل امین آگے، جبریل امین آگے کہا علی بڑا دعویٰ کیا ہے، بڑا سوال کیا ہے، پوچھو مجھ سے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، بتاؤ جبرائیل کا ہے۔ مولا علی پاک نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، زمین کے اندر نگاہ دوڑا دی، دائیں بائیں آگے پیچھے ساری طرف دیکھنے کے بعد ایسے کہا اس وقت جبریل امین کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میں جبریل نہیں، تو جبریل ہے۔ آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا، علم کے شہر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور پورے قرآن میں قبلہ آپ نے نقطہ با سورہ فاتحہ پڑھائی ہے آپ نے، یار آپ سب کو مبارک ہو جنہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ صاحب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علامہ سخی صاحب کو اللہ بہت برکت، اور میرے شاہ جی کے سارے فیوزات عطا فرمائے۔ پورے قرآن میں، آخری بات اور ختم، پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، نقطہ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے؟ دلی سبحان اللہ کہتی ہے، محبت سے کہنا سبحان اللہ یار۔ نقطہ با تو آپ کو پتا ہے نا، نقطہ با بسم اللہ کیا ہے؟ مولا علی پاک کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے سارے علوم کو جمع کر کے قرآن میں رکھا، قرآن کے سارے علوم کو اکٹھا کر کے سورہ فاتحہ میں رکھا، سورہ فاتحہ کے سارے علوم کو اکٹھا کر کے بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کے سارے علوم کو اکٹھا کر کے بسم اللہ کی با میں رکھا، بسم اللہ کی با کے تمام علوم کو اللہ نے اکٹھا فرما کے با کے نقطے میں رکھا۔ علی کہتے ہیں وہ با کا نقطہ میں علی ہوں۔ پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، نقطہ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے؟ سامعین محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین سے پیار کر کے بتایا ہے کہ جو نبی کی نسبت سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بس یہاں پر ختم کروں گا۔ یہ اتنا میٹھا ٹاپک ہے کہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے اور مجھے پتا ہے وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، اور الحمدللہ میری گفتگو کے 50 سے تقریباً 50 منٹ پورے ہو گئے، تو یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی تو آؤں گا، ضرور آؤں گا، حافظ صاحب کی دعوت پر آؤں گا، آپ کی دعوت پر آؤں گا۔ بہت اچھا لگا آپ کے پاس آ کے، بہت مزہ آیا، آپ لوگوں نے اتنی محبت والی نظروں سے نوازا، پیار والی نظروں سے نوازا، یہ سب میرے شاہ جی کا فیض ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر ابھی پھر کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ زبان نہیں بولتی، یہ سیدوں کا لنگر بولتا ہے۔ یہ زبان نہیں بولتی، یہ میرے شاہ جی کے الفاظ بولتے ہیں۔ ان کے الفاظ کا بھی لنگر ہم کھاتے ہیں، ان کا رزق بھی ہم کھاتے ہیں، انہی کے پیسوں سے ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نسبت جو سید کی عطا ہوئی ہے نا، اگر ساری نسبتیں بھی ختم ہو جائیں نا، ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سادات کا، اہل بیت اطہار کا غلام بنائے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ مولا علی پاک کا سایہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔